لوگ یہ الزام بھی لگاتے ہیں اتنے ملکوں میں یہ ادارے کام کر رہے ہیں، پیسہ کہاں سے آئے؟ کفر ہو، شرک ہو، بدعت ہو، اگر کوئی مکتبہ فکر اس کو اپنا وجہ امتیاز بنا لے تو وہ مسلک. پھر غامدی صاحب اسلام کو جس نظر سے دیکھتے ہیں وہ مغربی لینس ہے، یا کیا یہ غامدی صاحب کی واقعاً اپنی تفہیم ہے پوری دیانتداری اور اخلاص کے ساتھ، یا کوئی مغربی ایجنڈا ہے؟ کہ یہ آدمی تو کسی مغربی ملک کے ایجنڈے پر یا کسی عالمی طاقت یا استعماری قوت کے نتیجے میں کوئی شیطانی فکر لے کر آ گیا جس کو اسلام کے اندر گھول کے لوگوں کو پلا رہا ہے. ہاں کہ ماڈرنزم یا جدیدیت یہ اس کو اپنے لیے گالی سمجھتے ہیں. غامدی صاحب کی جو معلوم تاریخ ہے، اگر کوئی شخص ایک فقرہ ایسا دریافت کر کے لا دے تو یہ تاریخ انسانی کے لیے ایک بڑا مارکہ ہوگا. اس کے بعد روئے زمین پر انکار حدیث کا فتنہ کبھی کھڑے نہیں ہو سکتا. جی یہ آپ کی آواز ہے، اس میں آپ یہ دعویٰ تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ کسی کے ایجنٹ ہیں. السلام علیکم ناظرین، جی ٹی وی پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو سے اپنے میزبان عامر عثمانی کا سلام قبول کیجیے. قدیم و جدید، کنونشنل اور ماڈرن فکروں کی جب بات ہوتی ہے تو ہمیں کچھ نام بہت نمایاں نظر آتے ہیں. مکتب فراہی اس کو نام دیا گیا، حمید الدین فراہی صاحب، پھر اس کے بعد امیر احسن اصلاحی اور پھر جاوید احمد غامدی. یہ وہ نام ہے کہ جب یہ نام آتے ہیں تو ان ناموں کے ساتھ لگے بندے ہمیں کچھ اعتراضات بھی سامنے آتے ہیں، اور ہمارا معاشرہ اور یہ جو سوسائٹی ہے اس کا جو مذہبی طبقہ ہے اس کو عموماً ان تمام ناموں پر بھی اعتراضات رہیں اور ان سے وابستہ فکروں پر بھی اعتراضات رہیں. میری خوش قسمتی ہے کہ آج میرے ساتھ اسی فکر کے ایک بڑے نامور جید اسکالر اور اس فکر کو بیان کرنے والے ایک بہترین شخصیت ہیں جناب حسن الیاس صاحب موجود ہیں. میں ان کو ویلکم بھی کروں گا، اسٹوڈیو میں بھی، کراچی میں بھی، امریکہ سے تشریف لائیں. سر بہت شکریہ حسن الیاس صاحب. بہت عنایت آپ کی مہربانی. اس حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے، لیکن اس سے قبل کہ ہم اس فکر کی طرف جائیں، اس موضوع کی طرف جائیں، میں چاہوں گا کہ حسن الیاس صاحب کا تھوڑا سا تعارف بھی ہم سب کے سامنے آئے. حسن الیاس صاحب کیا لائف جرنی ہے، کیا تعلیم ہے دنیاوی دینی، کہاں سے حاصل کی، کب حاصل کی؟ جی میں ایک بہت ہی متوسط درجے کا طالب علم ہوں. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے عزت افزائی فرمائی اور مجھ طالب علم کو یہ مدعو کیا. دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ مختلف انسانوں کو مختلف صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کرتے ہیں. بعض لوگ بہت غیر معمولی صلاحیتیں لے کے پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو مجتہدانہ بصیرت دی ہوتی ہے، وہ دین کے بڑے سکہ بند قسم کے عالم بنتے ہیں. میرا معاملہ یہ نہیں ہے، میں ایک متوسط درجے کا طالب علم ہوں، اور مختلف شوق تھے جو بچپن میں پیدا ہوئے. اس میں سے ایک شوق کتابیں پڑھنے کا بھی تھا. خاندان کا پس منظر چونکہ مذہبی علماء کا ہے تو ایک رمق تھی دل میں، اور اللہ تعالیٰ نے جس وقت حالات واقعات کی خارجی موافقت پیدا کی تو میرا یہ خواہش ہوئی کہ میں دین کا عالم بنوں. تو اس پس منظر میں نے جو بنیادی ہماری تعلیم ہے اس کو مکمل کیا. ICS میں نے کیا، کمپیوٹر سائنسز کا مجھے شوق تھا. تو بنیادی براڈ بیس تعلیم حاصل کرنے کے بعد کراچی میں ہی ہم پلے بڑے. یہاں پر آخان بورڈ کا ایک اسکول تھا، پرنس علی بوائز، وہاں سے میں نے میٹرک کیا 10 سال، پھر 2 سال اسلام آباد میں کالج میں پڑھا، اور پھر اس کے بعد میں ایک دینی مدرسے میں انرول ہو گیا. خواہشات تو یہ تھیں سب خاندان والوں کی اور ارد گرد لوگوں کی، چونکہ ہمارا اپنا بھی ایک مدرسے کا پس منظر ہے، ہمارے نانا جان پر نانا جان سب کا ایک دینی تشخص تھا. لیکن میرے والد صاحب نے اور بزرگوں نے مجھے اس مدرسے میں نہیں بھیجا جو کہ ہمارا اپنا ہی تھا. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو اس طرح کے خاندانی مدارس ہوتے ہیں وہاں پر جو صاحبزادے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پڑھ نہیں پاتے، تو کوشش کریں کہ آپ ابتدائی دور میں علم حاصل کریں. تو میں جامعۃ الرشید گیا. تو جامعۃ الرشید میں نے رابعہ تک پڑھا، اور اس کے بعد مجھے پھر اسلام آباد جانا پڑا بعض کراچی کے حالات کی وجہ سے. 2 سال میں نے وہاں پڑھا، 1 سال جامعہ فریدیہ میں اور 1 سال جامعہ محمدیہ میں. تو اسی دوران یہ جو نئے افکار و نظریات ہیں ان سے تعارف ہو گیا تھا. کچھ پڑھنا پڑھانے کا سلسلہ مزید وسیع ہوا، لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی. تو مکتب فراہی سے میرا تعارف ہوا. مولانا فراہی کی کچھ چیزیں ہم نے ابتدا میں دیکھی، مولانا اصلاحی سے بھی واقفیت ہوئی. پھر انہی دنوں غامدی صاحب نئے ٹی وی پہ آنا شروع ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا 2003 4 5 میں. تو اس سے ان کے افکار و نظریات کی بھی آگہی ہوئی. تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے کو اپنے طور پہ کوئی تعلیم، درس نظامی کا مکمل ایک کورس ہوتا ہے وہ مکمل نہیں، وہ میں نے 6 سال پڑھا. اور 6 سال پڑھنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں ملیشیا چلا جاؤں گا، کیونکہ غامدی صاحب کے افکار سے میں بہت متاثر ہو چکا تھا اس وقت تک.
اور حالات کی موافقت بھی نہیں رہی تھی، کیونکہ جن اداروں میں جاتا تھا وہاں پہ لوگوں کا طرز عمل اور رویہ ایسا نہیں تھا کہ میں مزید وہاں پہ تعلیم جاری رکھ سکوں. تو پھر میں نے ایک فیصلہ کیا، اور فیصلہ یہ تھا کہ اگر ہم کسی فکر سے اتنے متاثر ہو گئے ہیں تو اب یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس جگہ پر بیٹھ کے ان افکار کی کوئی نشر و اشاعت کریں. تو پھر میں ملیشیا چلا گیا غامدی صاحب ہی کی دعوت پہ، اور وہاں پہ ایک یونیورسٹی تھی مدینہ یونیورسٹی، وہاں میں انرول ہو گیا، اور وہاں میں نے مزید 4 سال کا عربی ادب کا، مجھے چونکہ عربی کا یہ پس سوال منظر میں نے کے تھوڑا سا بعد میں کرنا تھا، لیکن چونیں آپ نے اس بات کا تذکرہ کر دیا ہے تو اسی سے ریلیٹڈ، کراچی جب آتے ہیں ان اداروں میں جاتے ہیں، ظاہر ہے ایک ایسے مکتب سے اب تعلق ہو چکا ہے، غامدی صاحب کو بھی جانا پڑا انہی چیزوں کی وجہ سے، تو اپنے آپ کو غیر محفوظ تو نہیں تصور کرتے کبھی جامع رشید جانا ہو، بنوری ٹاؤن جانا ہو یا دیگر اداروں؟ دیکھیے، میں نے تو کبھی بھی اس احساس کو اپنے اندر پیدا نہیں ہونے دیا، کیونکہ جس مٹی جس معاشرت سے آپ اٹھتے ہیں وہی آپ کا سب کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ ابتدائی جو حالات تھے اس میں ہمیں اجنبی بنا دیا گیا. جس وقت مجھے یاد ہے کہ میرے اندر یہ تبدیلی پیدا ہونا شروع ہوئی، تو جو گرد و پیش کے حالات تھے، واقعات تھے، وہی لوگ جن سے بڑے گہرے تحاد و تحابب کے رشتے تھے، محبتیں تھیں، یکا یک ان کی مجالس میں مجنبی ہونے لگ گئے. یہاں تک بھی ہوا کہ شادیوں میں جاتے تھے تو جس میز پہ بیٹھتے تھے وہاں کو بیٹھتا نہیں تھا، جو بیٹھا ہوتا تھا اٹھ کے چلا جاتا تھا. تو لوگ چل رہے ہوتے تھے، پیچھے سے بھپتیاں کس رہے ہوتے تھے، یہ گمراہ ہو گیا ہے اور یہ مودودی ہو گیا. اور یہ تو ایک وقت گزرا ہے. مجھے لگتا ہے کہ خود ان لوگوں میں جن کے ہاں یہ رد عمل یا رویے کی اس طرح کی ترشی پیدا ہوئی تھی، ان میں بھی تبدیلی آئی ہے. لیکن اب میں الحمدللہ جاتا ہوں. لیڈرشپ کی جہاں تک بات ہے تو لیڈرشپ نے کبھی بھی اس رویے کا اظہار نہیں کیا. میرا براہ راست رابطہ ہوتا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب سے، مولانا طارق جمیل صاحب سے بہت غیر معمولی محبت اور ذاتی تعلق ہے، مفتی عبدالرحیم صاحب سے. ہمیشہ انہوں نے یعنی ان سب چیزوں کے باوجود وہ جو دھاگے تھے ان کو ٹوٹنے کبھی نہیں دیا. تو لیڈرشپ کی حد تک تو مجھے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے. انہوں نے ہمیشہ یعنی ہمارے ناز نخرے اٹھائے ہیں اور ہماری چیزوں کو تحمل بردباری سے برداشت کیا ہے، اور ہر دفعہ بڑے کھلے دل کے ساتھ ویلکم کیا. میں بھی جب کبھی میرا آنا ہوتا ہے تو ان تمام حضرات کے ساتھ، چونکہ پورا سال رب ضبط بھی رہتا ہے، وہ مدعو بھی کرتے ہیں، میں جاتا بھی ہوں اور وہاں لوگوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے علماء کو بھی یہ احساس ہونا شروع ہوا ہے کہ جس فکر کے بارے میں ایک بہت رد عمل کی کیفیت ان کے دل و دماغ میں تھی، وہ اس طریقے سے شاید لوگوں کو قریب کرنے کا باعث نہ بنے. تو اب لوگ ہمیں پڑھنا شروع ہوئے ہیں، کچھ استدلال سے واقفیت ہوئی ہے، تو یہ جو اڑتی پروپیگنڈے کی فضا ہے اب اس کا خاتمہ ہوا ہے. اور اب میں جاتا ہوں تو دینی مدرسے کے طلباء بھی ملتے ہیں، اساتذہ بھی ملتے ہیں، اور وہاں پر ہم ہوتے ہیں تو رابطہ بھی کرتے ہیں. کچھ لوگ چھپ کے کرتے ہیں، کچھ سامنے آ کے کرتے ہیں. تو وقت تبدیل ہو رہا ہے، ہر نیا فکر، ہر نیا نظریہ ان تمام مراحل سے گزرتا ہے. ایک خاص مکتبہ فکر کے مدرسے میں آپ نے پڑھا یا مدارس میں آپ نے پڑھا، پھر ظاہر ایک مذہبی سفر بھی طے کیا اور پیچھے کا بیک گراؤنڈ بھی ایسا تھا، تو کب یہ محسوس ہوا کہ اس مکتب کی طرف جانا چاہیے، یا یہ خیالات دوران طالب علمی بھی اسٹڈی جاری رہی، مطالعہ جاری رہا مختلف کتابوں کا، یا کسی سے کوئی وابستگی رہی باہر نہیں، دنیا کسی میں؟ سے کبھی کوئی تعلق نہیں تھا. ہم تو کراچی تک ہی محدود تھے. میں نے کراچی اور پاکستان میں ہی میں رہتا تھا، میں کبھی بیرون ملک بھی نہیں گیا تھا 2010-11 تک. تو یہ سارا سفر بالکل ایک ذاتی ارج پہ شروع ہوا. میں نے کچھ چیزوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا، اس کو اپنے اساتذہ کے سامنے رکھا. انہوں نے شروع میں بہت انکریج کیا، اور ان کا ایک خیال تھا کہ ایک اچھا باصلاحیت نوجوان ہے، جدید تعلیم کا بھی پس منظر ہے، وہ ان چیزوں کو پڑھے گا تو ممکن ہے کہ جو ہمارا روایتی نقطہ نظر ہے وہ اس کی مدافعت ان پلیٹ فارمز پہ کر سکے. تو ابتدا تو بہت ہی اچھی تھی اور اس میں بڑی حوصلہ افزائی بھی تھی کہ بھئی آپ پڑھیں ان چیزوں کو. لیکن جب پڑھنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ بھئی دوسرے کا کون سی استدلال کتابیں کیا تھیں ہے. وہ؟ میں نے تو دیکھیں ابتدا میں مولانا وحید الدین خان کا پورا لٹریچر پڑھا ہے، مولانا مودودی علیہ رحمہ کی چیزیں پڑھی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ جو جدید مذہب پر اشکالات ہوتے ہیں، مستشرقین کا لٹریچر تھا، مریدین کی کچھ کتابیں تھیں جو کچھ انٹرنیٹ پہ مل جاتا تھا. وہ انگریزی زبان میں جانتا تھا، عربی سے واقفیت ہو گئی تھی، اردو میری زبان تھی، اردو سے ہمیں محبت ہے. اردو ادب کے اندر جو کچھ آتا تھا تو یہ سب علی عباس جلال پوری سے لے کر جوش ملی آبادی تک لٹریچر ہو، لوگوں کے افکار، نظریات، بر صغیر کے اندر جو کچھ آیا وہ میری گرفت میں تھا، پڑھتا تھا میں اس کو. تو اسی دوران پھر ان سے بھی تعارف ہوا. مولانا امین حسن اصلاحی کی تفسیر ہم نے پڑھی، تدبر قرآن اور تفہیم القرآن پڑھ چکے تھے. تو اس سے کچھ یہ اندازہ ہوا کہ جو کچھ سیگمنٹس ہیں سوسائٹی میں، یہ اس میں ایک بالکل ہی منفرد اور ایک نمایاں پرنسپلڈ اپروچ رکھنے والا نقطہ نظر ہے. تو اس میں زیادہ دلچسپی پیدا ہوئی. تو اس زمانے میں پھر ہم جب پڑھتے تھے، پھر غامدی صاحب نے اپنی کتاب کی تدریس کی ہے 2003-4 میں، اس کی کوئی 200-250 کے قریب آڈیوز تھیں، وہ دوران طالب علمی میں نے سنی.
پھر علماء کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، ان کے سامنے اپنے اشکالات رکھتے تھے. تو پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اندازہ ہو گیا کہ یہ دو مختلف سطح ہیں، دو مختلف مناہج ہیں، تو ان کو بلینڈ نہیں کیا جا سکتا. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر ہم ایک منہج کے ساتھ اتفاق ہو گیا ہے تو پھر اپنی زندگی اور اپنی جو دعوت کی باقی سرگرمیاں ہیں وہ پھر وہیں جا کے کرنی ہیں. ظاہر ہے آپ کے ساتھ نشست ہو اور غامدی صاحب کا تذکرہ نہ ہو تو یہ کیسے ممکن ہے. غامدی صاحب پاکستان سے ملیشیا گئے، وہاں قیام کیا، پھر امریکہ گئے، ظاہر ہے ابھی بھی وہیں قیام پذیر ہیں، اور اس دوران آسٹریلیا، پاکستان اور مختلف جگہوں پر المورد کے نام سے ادارے بھی کام کر رہے ہیں. ایک بہت بڑا فائنینشیل سسٹم بھی ہے اور اس کے پیچھے یہ ادارے بھی چل رہے ہیں. تو لوگ یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے، اتنا بڑا نظام کیسے چل رہا ہے، اتنے ملکوں میں یہ ادارے کام کر رہے ہیں، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ جی، یہ غلط فہمی ہے کہ کوئی بہت بڑا نظام ہے اور کوئی بہت بڑے ممالک کے اندر اس کا کوئی سیٹ اپ بن گیا ہے. پاکستان کے اندر المورد کی بنا رکھی تھی غامدی صاحب نے. ہم لوگ تو اس زمانے میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، 1982-83 میں، اور بہت لمبے عرصے تک یہ ادارہ ان کے گھر کے اندر ہی قائم رہا. ان کی نیکسی میں یا ان کے ڈرائنگ روم میں طلبہ آ جاتے تھے، پھر کبھی وسائل نہیں ہوتے تھے تو یہ بند ہو جاتا تھا. تو اس میں کئی دفعہ انقطاع ہوا، کئی دفعہ یہ ادارہ بند ہوا. غامدی صاحب نے اپنی ذاتی جمع پونجی سے جو کچھ زندگی میں ان کو خاندانی طور پہ ملا، یا کچھ وہ خود ملازمت کرتے رہے بہت لمبا عرصہ، انہوں نے سول سروس اکیڈمی میں پڑھایا، اس سے پہلے بھی وہ مختلف جگہوں پہ انہوں نے ملازمتیں کی ہیں. تو ان کی ذاتی آمدن سے لاہور کے اندر پرانے زمانے میں کچھ 2-3 پلاٹ تھے ان کے پاس، ان پلاٹس کو بیچ کر ماڈل ٹاؤن کے اندر ایک گھر لیا گیا، اور یہ وہی گھر ہے جہاں پر آج بھی وہ ادارہ قائم ہے. اس گھر کی تزئین و آرائش ہوئی، اس کو بہتر کرتے رہے. پھر غامدی صاحب کی فکر کو مختلف طبقات نے سنا. کراچی کے کچھ تجار تھے، ان کے ہاں دلچسپی پیدا ہوئی. یہ دہلی جو برادری ہے ان لوگوں نے کچھ سپورٹ کی. لاہور کے کچھ لوگ تھے، جیسے دنیا بھر میں کسی بھی فکر یا مدرسے کو لوگ آتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں ایک اچھا ادارہ چند کمروں پر مشتمل، اور میرا خیال ہے 1-2 کنال کے گھر کے اندر وہ کام کرنا شروع ہو گیا. جس وقت غامدی صاحب میڈیا پہ آنا شروع ہوئے ہیں 2003-4 میں، تو اس کے بعد ان کی بین الاقوامی سطح پہ ایک پذیرائی ہوئی، کیونکہ دنیا بھر میں پاکستانی کمیونٹی ان کو سنتی تھی اور ان کو جانتی تھی. 2010 میں 9 کے آخر میں ان کو ہجرت کرنی پڑی پاکستان سے. پاکستان کو جس وقت چھوڑ کے گئے اس وقت وہی ادارہ لاہور میں قائم تھا. ہجرت کی کیا وجہ؟ ہجرت کی وجہ پاکستان کے حالات تھے. غامدی صاحب کے 3 شاگردوں کو پاکستان میں شہید کرنے کی کوشش کی گئی. 2 اس میں سے شہید ہوئے، ایک کے منہ میں رکھ کے گولی ماری گئی ان کے بالکل دفتر کے باہر، اور وہ چند منٹ پہلے وہاں سے نکل کے گئے تھے. ڈاکٹر فاروق خان صاحب کو شہید کیا. ڈاکٹر حبیب الرحمان تھے یہاں کراچی میں، بلکہ ان سے تو میں بھی واقف تھا جس وقت ان سے میں ملا 2009 میں. اس کے چند ہی ہفتوں کے بعد ان کو شہید کیا. پھر سید منظور الحسن صاحب ہیں، غامدی صاحب کے ادارے کے مدیر تھے، اور وہ ان سے مل کے یعنی نکلے ہیں دفتر کے باہر، ان کے منہ میں رکھ کے گولی ماری گئی. اور پھر غامدی صاحب کو جو ملک کے ادارے تھے اس وقت لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھیں، انہوں نے مطلع کیا کہ یعنی ہمارے پاس اس طرح کی چیزیں ہیں کہ اب آپ کے گھر پہ خود کا حملہ ہوگا. اور جو محلے کے لوگ تھے وہ سب میں خوف و ہراس تھا. تو وہ راتوں رات ان کو چھوڑنا پڑا لاہور. کراچی آئے، کچھ دن انہوں نے قیام کیا، پھر وہ ملیشیا چلے گئے. اس وقت کی انویسٹیگیشن سے کچھ پتہ چلا کیا محرکات تھی پیچھے، کون؟ میرا خیال ہے کوئی متعین چیز تو میرے علم میں نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا 2009 میں جو حالات تھے وہ اس وقت طالبان کے ساتھ جو معاملات ہو رہے تھے، اور پھر کچھ لیٹرز بھی لکھے تھے طالبان نے. ڈاکٹر فاروق خان صاحب کو تو کی جو شہادت تھی اس کو تو ایکسیپٹ کیا تھا اس زمانے میں جو کے لوگ تھے. تو یہ تو آبویس سی بات تھی جو ملک کے اندر ہے. اور غامدی صاحب جو آرا دے رہے تھے وہ معلوم تھا کہ وہ کون سے طبقات ہیں جو ان سے ناراض ہیں. تو ادارہ وہی تھا، وہی ادارہ قائم رہا. اس ادارے کو پہلے دن سے 2010 تک، جب تک غامدی صاحب یہاں 9 تک پاکستان میں تھے، کبھی اس کے کسی انتظامی مالی فیصلے کے اندر وہ شریک نہیں تھے. یہ جو عام لوگ ہیں ان کی ایک جنرل باڈی بنتی تھی، ان میں سے بورڈ منتخب کیے جاتے تھے، وہ مالیات کا نظام اس کا دیکھتے تھے. اور لوگوں کی توجہ کے لیے، چونکہ آپ نے سوال کیا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں سازشی ذہن اور پروپیگنڈے کی فضا ہوتی ہے، 2009-10 تک پورے سال کا بجٹ بھی اس ادارے کا شاید 1 کروڑ روپے سے اوپر نہیں جاتا تھا، جس میں 10-12 ملازمین کام کرتے تھے، کتابیں چھاپ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. تو ایک چھوٹا درجے کا ادارہ تھا. اس طرح ادارے بڑے ہوتے ہیں. تو اس کے بعد غامدی صاحب ہجرت کر کے ملیشیا چلے گئے. میں بھی 2010-11 میں ملیشیا چلا گیا.
تو وہ پورا وقت ہم نے وہاں ساتھ گزارا ہے. تقریباً یہاں آپ کا غامدی صاحب سے تعلق بن گیا؟ جی تعلق میرا بن چکا تھا. میرا ان سے تعلق چونکہ میں نے ان کو پڑھنا 2006-07 میں شروع کیا, 4-5 میں شروع کیا, پھر کرتے کرتے میری ایک ان سے ملاقات ہوئی. وہ یہاں آئے ہوئے تھے مختصر وقت کے لیے. پھر دبئی میں کچھ عرصہ ان کے ساتھ گزرا. پھر میں ملیشیا چلا گیا ان کی دعوت ہی پہ, اور میرا وہاں یونیورسٹی میں داخلہ بھی ہو گیا. تو اس وقت تک یہ ادارہ بہت ہی محدود پیمانے پر جیسے کتابیں چھاپی جاتی ہیں اور اس طرح کا کام ہوتا ہے. اور اس کے بعد ایک لمبا عرصہ غامدی صاحب ملیشیا میں مقیم رہے, اور ان کے جو دوست ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتے رہے. غامدی صاحب کا یہ کمال ہے, ان کی زندگی ایسی کھلی کتاب ہے کہ جن لوگوں نے ان کی مالی معاملات کی ذمہ داری لی تھی ان کے نام بھی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ دی کہ یہ لوگ ہیں, میں اس وقت تک یہ کام کرتا تھا, یہ میرے قریبی کچھ اعزہ ہیں, رفقا ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو معاشی فراغت دیتے ہیں, آپ اپنا علمی تحقیقی کام کریں. ان کی کتاب میزان کے آخر میں ساری فہرست موجود ہے. وہ ملیشیا گئے, اپنے وسائل پہ ملیشیا گئے. میں خود وہاں پر گیا ہوں, بلکہ دلچسپ آپ کو میں بتاؤں کہ اس سے لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی بین الاقوامی ایجنڈا ہے اور جہاز کھڑے ہوئے ہوں گے. اس کے بعد وہ جس وقت ملیشیا گئے, اور اس وقت جانے سے پہلے ان کو یہاں پر یہ امکانات موجود تھے, لوگوں نے کہا کہ جی ہم کسی مغربی ممالک میں جانے کا ہم فیصلہ کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے آپ کے لیے دروازے وہاں کے کھل جائیں. انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں, میں اگر ملک سے جاؤں گا بھی تو کسی ایسی جگہ پہ جاؤں گا جہاں میں اپنی بساط پہ جا سکوں اور وہ مسلمانوں کا ملک ہو. تو ملیشیا کا انہوں نے انتخاب کیا. ملیشیا جب وہ گئے تو جن صاحب نے ان کو ملیشیا میں ریسیو کیا, کسی دوست کے دوست تھے, انہوں نے ان کو ریسیو کیا, اور ریسیو کرنے کے بعد ان کا ایک کرائے کا گھر تھا, وہاں پر ایک بوڑھے آدمی کو لے جا کر انہوں نے چھوڑا. اس گھر میں چند ضرورت کی چیزیں تھیں, اور اس کے بعد کہا جی میری تو اگلی فلائٹ ہے, میں جا رہا ہوں, آپ زندگی یہاں سے شروع کریں. تو اس بڑھاپے کی عمر میں انہوں نے زیرو سے زندگی وہاں پہ شروع کی. اور میں چند مہینوں کے بعد وہاں پہ چلا گیا, اور میں اس تمام کی تمام صورتحال کا چشم دید گواہ ہوں کہ ایک محدود سی زندگی سے انہوں نے آغاز کیا. جو وسائل ہوتے تھے ٹی وی چینلز کے ساتھ چونکہ وہ وابستہ رہے, تو ان کے ساتھ ان کے کانٹریکٹس ہوتے تھے, وہ ایک آمدن کا وہی ذریعہ بنتا تھا. تو ادارے کی طرف میں واپس آتا ہوں. 1 منٹ میں آپ کو بتا دوں کہ پھر 2016-17 میں میڈیا کے ذریعے چونکہ دنیا بھر میں ان کا ایک تعارف ہوا, تو مختلف ممالک کے اندر جو پاکستانی کمیونٹی ہے انہوں نے یہ دعوت دی کہ جی آپ آئیں اور دورے کریں, اور مختلف پروگرامز ارینج کیے. اس میں میں بھی شریک ہوا, ہم لوگ دنیا بھر میں جاتے تھے, پروگرامز ارینج کرتے تھے. تو ان لوگوں نے وہاں مل کے ادارے بنائے ہیں جو وہاں کے لوکل سٹیزنز ہیں, لوکل شہری ہیں پاکستانی, اور ان اداروں کے بننے کے بعد ہر ادارہ انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کرتا ہے. ہم بطور دین کے طالب علم یا اسکالر کے وہاں جاتے ہیں, مدعو کیا جاتا ہے, اس کے کسی مالی معاملے سے, کسی اس نوعیت کے انتظامی معاملے سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو پوری دیانتداری سے بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے ادارے ہیں ان میں سے قائم تو ہیں, یعنی رجسٹرڈ ہوئے ہیں, ان کے دفاتر بھی صرف 2 ہی ملکوں میں, یا پاکستان میں یا امریکہ میں, باقی کسی ملک میں کوئی دفتر بھی نہیں ہے. اور امریکہ کا ادارہ تو چونکہ میں نے خود قائم کیا تھا تو وہ بالکل صفر سے ہم نے اس کو شروع کیا. اس وقت بھی ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ ہے, وہ اس کو چلا رہا ہے وہاں پہ. اچھا حسن الیاس صاحب, یہ بتائیے گا کہ لبرلزم اور سیکولرزم یہ 2 الگ فکریں ہیں. پھر غامدی صاحب اسلام کو جس نظر سے دیکھتے ہیں وہ مغربی لینس ہے یا مغرب کی آنکھ ہے, یعنی غامدی صاحب اسلام کو ان کے قریب کر کے پیش کرتے ہیں. اب اس میں الزام کہہ لیں, ایجنڈا کہہ لیں, پروپیگنڈا کے کچھ بھی کہہ لیں آپ, لوگ یہ کہتے ہیں, یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ غامدی صاحب کی واقعاً اپنی تفہیم ہے پوری دیانتداری اور اخلاص کے ساتھ, یا کوئی مغربی ایجنڈا ہے کہ غامدی صاحب اسلام کو اس زاویے سے پیش کرتے ہیں جو مغربی آنکھ ہے؟ جی دیکھیے, ہم جس دین کو مانتے ہیں نا, اس دین کو ماننے کے کچھ ناگزیر تقاضے ہیں, کچھ لوازم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر پابند کر دیا ہے ہمیں. اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اگر کسی شخص کی نیت اور محرک کے بارے میں اپنی زبان کھولتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس بینہ اور دلیل ہونی چاہیے. ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ آپ بغیر تحقیق کے, بغیر ثبوت کے کسی شخص کی نیت اور محرکات کے بارے میں کوئی کلمہ تک نہیں کہہ سکتے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ مسلمان جب زوال آشنا ہوئے تو جو دین کی بنیادی اقدار تھیں وہ ان کے لیے اتنی اجنبی ہو گئی ہیں کہ اب ان کا حوالہ بھی دیں تو ان کے لیے مذاق خیزی کا باعث بنتی ہے. تو کسی شخص کے درون میں کیا ہے, داخل میں کیا ہے, اس کا علم ہم میں سے کسی کو نہیں ہے. جب ہمارے پاس علم نہیں ہے تو ہمارا دین کہتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی چاہیے. اب ایک ہی کام ہوگا, وہ کام ہی ہوگا کہ کسی شخص کا کوئی قول وجود پذیر ہوگا یا فعل وجود پذیر ہوگا.
میں بطور انسان کے استحقاق رکھتا ہوں کہ قول پہ تنقید کروں اور فعل پہ تنقید کروں. تو قول اور فعل سامنے ہے. غامدی صاحب کا ساری عمر کا کام اور ساری زندگی کی کتابت وہ چھپی ہوئی ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے. اس کا تجزیہ کیا جائے گا. اگر وہ کوئی رائے دیتے ہیں اور اس رائے سے مغرب کو فائدہ ہوتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دینے والے کی بنا استدلال کیا ہے. تو غامدی صاحب نے کتاب لکھی ہے میزان، ان کا پورا دینی فکر اس میں بیان ہوا ہے. اس میں ہر نقطہ نظر جو وہ بیان کرتے ہیں اس سے پہلے قرآن مجید پر مبنی اپنا استدلال لکھتے ہیں. وہ آیت ہوتی ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے اور اس سے متعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں اس کو نقل کرتے ہیں. تو کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی فکر جب زیر بحث آئے گی تو اس کو اطلاقی طور پہ یہ بتانا پڑے گا کہ غامدی صاحب نے یہ رائے دی ہے، یہ ان کی بنا استدلال ہے. اس بنا استدلال کا ہم تجزیہ کر کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ آیت تو سرے سے بات ہی نہیں کر رہی. اور ہمارے دل میں یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے ایک شخص کی علمی دیانت کے بارے میں، خدشہ. اس وقت بھی آپ کو یہ الزام نہیں لگا سکتے، تو اس کا وہ جواب دیں. تو اس میں سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ وہ مسائل میرے سامنے رکھیں، وہ بات مجھے بتائیں کہ جس کو سن کر کسی آدمی کے دل میں یہ وسوسہ پیدا کر سکتا ہے شیطان کہ یہ آدمی تو کسی مغربی ملک کے ایجنڈے پر یا کسی عالمی طاقت یا استعماری قوت کے نتیجے میں کوئی شیطانی فکر لے کر آ گیا جس کو اسلام کے اندر گھول کے لوگوں کو پلا رہا ہے. تو وہ بنیادی نقطہ بیان کیا جائے گا. جب وہ بنیادی نقطہ آئے گا تو اس پہ پہلی ذمہ داری آپ پر یہ ہوگی کہ آپ یہ بتائیں کہ اس پر میں کہتا کیا ہوں، میرا موقف بیان کریں. تو میرا موقف کیا ہے اس کو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں. تو یہ سب چیزیں اصل میں اس پر صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں. یہ ہمارے لیے کوئی شروع میں تکلیف ہوتی تھی، دکھ بھی ہوتا تھا. یہ ہماری مسلمان امت ہے، انہی کے اندر سے ہم اٹھے ہیں. دین کی اگر فکر و نظر کر رہے ہیں، کوئی تنقید کا کام کر رہے ہیں مذہبی علوم کی پس منظر میں، تو شاید یہ امت اس کو ویلکم کرے، اپریشیٹ کرے. لیکن ہر فکر انہی مراحل سے گزرتی ہے. شروع کے اندر آپ پر لیبلنگ کی جاتی ہے، فتوے لگائے جاتے ہیں. خود اس وقت جو ہمارے بزرگ اور اکابر بن چکے ہیں، کبھی ان کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کریں. امام بخاری سے شروع کر لیں، امام احمد بن حنبل کو دیکھیں، یعنی خود ان کے عرف اور عہد میں کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ. تو مجھے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ غامدی صاحب کا جو فکر ہے وہ ایک بڑا منظم اور مستحکم ایک نظام رکھتا ہے اپنے اندر استدلال کا. تو اس کو ان تمام ادوار سے گزرنا ہے. تو یہ اس وقت ہم تیسرے مرحلے میں شامل ہیں. پہلا مرحلہ اسی طرح کے الزامات کا تھا، کوئی مغرب مشرق کی باتیں کرتا تھا، کوئی اس طرح کے مخفی اغراض و مقاصد نکال کے لے آتا تھا. اس کے بعد جب لوگوں میں بیٹھنا اٹھنا شروع کیا علماء نے تو ان کو اندازہ ہوا کہ نہیں بھائی یہ تو آگے سے پوچھتے ہیں ہمارا موقف کیا، تو کچھ پڑھ لیتے ہیں. تو پڑھنا شروع کیا تو پھر کچھ بنا استدلال سے واقفیت ہوئی. وہ چونکہ گرفت میں نہیں ہے اس وقت، خود مذہبی علوم پچھلے 200 سال میں ایک تہذیبی رپچر کا شکار ہے، اپنی امت کی علمی روایت سے واقف نہیں ہے. تو دوسرے مرحلے میں کچھ پڑھنا شروع کیا. یہ تیسرا مرحلہ ہے، اس میں اب اطلاقی تنقیدات ہو رہی ہیں. اور اس کے بعد ایک چوتھا مرحلہ آئے گا جس میں کوئی 150 سال کے بعد آپ جیسے اور ہماری نسلوں کے کچھ اور لوگ بیٹھ کے کہہ رہے ہوں گے کہ ہماری امت کے ایک بڑے اکابر جاوید احمد غامدی صاحب گزرے، انہوں نے بھی یہ فرمایا ہے. تو ایسا کیوں ہے غامدی صاحب مسلمان کو ریڈیکل نہیں دیکھنا چاہتے، آرتھوڈاکسی کی طرف نہیں جاتے، یا بنیاد پرستی فنڈامنٹلزم جو جسے کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں غامدی صاحب، وہ ایک جملہ استعمال کیا جاتا ہے نا، دین تو پرانا ہے، اسلام پرانا ہے، تو ظاہر ہے مسلمان بھی وہی پرانی روایت فالو کریں گے. تو غامدی صاحب جدیدیت کو کیوں اتنا زیادہ دین اور اسلام کے اندر لے کر آ کر پیش کرتے ہیں؟ غام صاحب نے تو کبھی اس لفظ کو بھی اپنے لیے اختیار کرنا پسند نہیں کیا. اور ماڈرنزم، ہاں کہ ماڈرنزم یا جدیدیت، یہ اس کو اپنے لیے گالی سمجھتے ہیں. یعنی کوئی شخص اگر آ کر یہ کہے کہ آپ مذہب کی عقلی توجیہ کر رہے ہیں یا کوئی جدید اس کا ورژن پیش کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کے جو تفردات ہیں وہ سب اسی طرح کے ہیں کہ وہ چاہے نہ چاہے وہیں لے کر جاتے ہیں انسان کو. جی ہاں، یہ جو معاملہ ہوتا ہے نا جی تفردات، جس کو ہمارے یہاں کہہ دیا جاتا ہے، جس وقت کوئی مذہبی روایت وجود پذیر ہو جائے. ہم یہ جانتے ہیں کہ مذہب اور مذہبی روایت دو الگ الگ چیزیں ہیں. قرآن و سنت کا نام مذہب ہے، اللہ کے پیغمبر نے دیا ہے. اس سے سوچنے سمجھنے کی ایک روایت وجود پذیر ہوئی، اس میں مختلف مناہج سامنے آئے ہیں. سلفی منہج ہے، فقی منہاج ہے، تصوف کا منہاج ہے. ان کے اندر مختلف لوگ پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی اطلاقی آراء دی ہیں. خود ہمارے ہاں جو فقہ کے اس وقت ذخیرہ نظر آتا ہے اس کے اندر وجود پذیر ہوا ہے، تو ارتقا ہوا ہے، نئی نئی چیزیں سامنے آئی ہیں. غامدی صاحب نے اس میں کوئی شبہ اور شک کی بات نہیں ہے کہ جو عمارت تعمیر کی ہے وہ جو قائم شدہ ارد گرد کی عمارتیں ہیں ان سے ذرا مختلف نظر آتی ہے. لیکن اگر آپ اس کو اس کی اساس کے اندر اتر کے دیکھیں، جو دین کے بنیادی اوامر اور نواہی ہیں، یہ ڈھانچہ ہے، اس میں سے کوئی ایک بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کا انکار ہوتا ہے. یہ پلیسمنٹ کا فرق ہے. ان کا جو بنیادی کام ہے وہ کام یہ ہے کہ میں نے پورے مذہبی فکر کی
تشکیل جدید کرنی ہے، ریکنسٹرکشن کرنی ہے، تجزیہ کرنا ہے، تحلیل کرنا ہے، کریٹیکل انالیسس کرنا ہے. اس کے نتیجے میں عین ممکن ہے بہت ساری چیزوں کو روایتی مذہبی فکر نے دین کا نام دیا ہوا ہو، وہ دین کی کیٹیگری میں نہیں آتا، وہ اجتہاد کی کیٹیگری میں آتا ہو سکتا ہے زمانے یا عرف کا تقاضا ہو. اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی منشا کہہ کر بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس کو جب آپ تجزیہ اور تحلیل کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر مبنی کسی صاحب علم کا فہم ہے جس سے اختلاف ہو سکتا ہے. تو مجھے وہ اگر آپ متعین چیز بتائیں گے کہ جی یہ چیز دیکھیں متفق علیہ تھی، اس کی یہ بنائے استدلال تھی، جاوید احمد غامدی صاحب نے جدیدیت کے پس منظر میں ان چیزوں کو تبدیل کر دیا، تو وہ مثال سامنے آنی چاہیے. موسیقی، حجاب، جی اس میں سے کچھ چیزوں پر اگر موسیقی کو لے لیں آپ، یعنی موسیقی کے بارے میں اس پر غامدی صاحب نے ظاہر استدلال قائم کیا، دلائل دیے ہیں، لیکن اتفاق رائے، اتفاق تو اسی پہ تھا کہ حرام ہے. لوگ کہتے ہیں غامدی صاحب نے موسیقی کو کیسے جائز قرار دیا. تو لوگ اگر یہ کہتے ہیں تو لوگوں کو اس چیز کے لیے فرصت میں اپنے کچھ لمحات نکال کر ان کے استدلال کو پڑھنا چاہیے. یعنی ایک صاحب علم جب یہ کہتا ہے کہ آپ ایک چیز کو حرام قرار دے رہے ہیں، اس چیز کو سمجھنا چاہیے ہمارے علماء کو بھی کہ ہمارے دین میں یہ چیز کبھی نہیں مقرر کی گئی کہ حلت اور حرمت کے فیصلے لوگوں کے کہنے سے یا کسی کے اتفاق سے ہوں گے. اس کی کوئی بنیاد ہے جو کتاب اللہ میں ہونی چاہیے. اس بنیاد، اس پرنسپل کا اطلاق کریں گے، خود پیغمبر اس کا اطلاق کرتے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری قرآن نے دی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو قرآن ہم نے آپ کو دیا ہے اس کی شرح و وضاحت کرنی ہے، آپ نے اس پر مبنی ہونا چاہیے. تو میں 2 منٹ میں آپ کو مختصراً بتا دیتا ہوں، لوگوں کے لیے بھی اس میں تعارف کا باعث ہوگا. ہم نے پوری سیریز کی ہے اس کے اوپر، اور 23 اعتراضات کی سیریز ہے، اس میں موسیقی کا ایک پورا موضوع ہے، اس میں ہماری پوری بنائے استدلال موجود ہے. بتانا یہ مقصود ہے کہ جب آپ چیزوں کو اس زاویے سے دیکھیں گے تو جو نظریہ آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہا ہے، جو خلفشار آپ اختراع پذیر کر رر ہیں، اس کا خاتمہ ہو جائے گا. ایک شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید نے حلت و حرمت کا ایک پورا قاعدہ بیان کیا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے کہ بنیادی کانسیپٹ قرآن نے دے دیا ہے کہ یہ 5 چیزیں ہیں، ان کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں ہو سکتی. خود قرآن نے بتا دیا ہے، وہ فواحش ہیں، وہ اسم ہے، وہ بغی ہے، وغیر اللہ کے نام پر کوئی چیز کرنا ہے، وہ اللہ کے ساتھ شرک قرار دینا ہے. اب آؤ ان روایتوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کے اندر موسیقی کی حرمت کا تم دعویٰ لے کر آگے ہو. تو ہم نے ان تمام روایتوں پر کام کیا ہے، وہ کام چھپا ہوا موجود ہے. ان روایتوں کو آپ پڑھ لیں، کہیں پر ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی کی مذمت فرما رہے ہیں، کہیں پر اس کو استحباب کے درجے میں قبول کر رہے ہیں، کہیں پہ ترغیب دے رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ان روایتوں میں موجود ہیں، اس کو آپ پڑھیں. تو ان روایتوں کو پڑھنے کے بعد اس میں موسیقی ڈیفائنڈ ہے کہ کیا موسیقی ہے وہاں پر. اب اگلا سوال یہ ہے، یہ وہ فکری تضادات اور الجھنیں ہوتی ہیں کہ جس کو جب ہمارا روایتی علم دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے نا، تو اس کے بعد لوگ مذہب کے مقدمے سے بیزار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. موسیقی کیا چیز ہوتی ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے نہیں کرنا. موسیقی دنیا کا عالمی عرف جانتا ہے کہ کیا چیز موسیقی ہوتی ہے. موسیقی انسان اپنی آواز سے بھی بنا سکتا ہے اور سازوں سے بھی بنا سکتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیت دی ہے تزئین کی، بیوٹیفیکیشن کی، تو ہم پینٹنگ تخلیق کرتے ہیں، ایک شاہکار بناتے ہیں، ہم مجسمہ تخلیق کرتے ہیں. تو آواز کے اندر ندرت پیدا کرنا، اس کو آپ گلے سے نکالیں. یہ سب جتنے ساز ہیں یہ سب کے سب پہلے گلے کی آوازیں ہیں جن کو سازوں میں ڈھال دیا گیا. موسیقی کی تاریخ پڑھیں نا آپ، تو اصل میں انسان کی آواز ہے، جو ارد گرد ماحول ہے اس کی آوازیں ہیں، ان کو سازوں سے نکالتے ہیں. تو جو ساز اس زمانے میں موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نہ اس وقت پیانو تھا، نہ گٹار تھا، دف کا ساز موجود تھا. وہی ساز تھا جس کو بجانے کے لیے شادی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ کو کہا بھی تم نے بھیجی کیوں نہیں وہاں، بھیجو ان کو. یہ وہی ساز ہے. تو اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پرنسپلڈ اپروچ نہیں لی، قرآن مجید کو سامنے نہیں رکھا، ایک اطلاقی روایت آئی ہے اس سے ایک نقطہ نظر اخذ کیا ہے، باقی روایتیں اس کی نفی کر رہی ہیں. تو اب کیا کریں گے ہم کہیں گے جی دف تو جائز ہے اسلام میں، لیکن باقی موسیقی حرام ہے. کس اصول پہ بھائی؟ یعنی دف کے اندر سے جو کام ہوتا ہے وہ تو آوازوں کا نکلنا ہے نا، وہی گٹار سے نکلے، وہی پیانو سے نکلے، وہی تانپورے سے نکلے. تو ان کیوریوسٹیز کو، ان الجھنوں کو جو ہماری مذہبی فکر میں موجود ہے، وہ ایک صاحب علم نے سلجھایا ہے. دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں کیوریوسٹیز ہیں جن کو ہم یہ کہہ کر لوگوں کو سنپ کر دیتے ہیں کہ اس میں سب کا اتفاق ہے. اچھا یہ جو سب کا اتفاق ہے، ذرا بتائیے سب کا اتفاق کب واقع ہوا؟ کون سی مجلس ہے دنیا بھر میں جہاں علماء بیٹھے ہیں؟ میں آپ کو بے شمار نام بتایا تو امام غزالی کی علمی مرتبے اور عظمت سے کسی کو انکار ہے؟ پڑھ لیں ان کی کتاب احیاء علوم الدین، وہ بتاتے ہیں موسیقی سننے کے آداب کیا ہیں. یعنی مصر و شام کے علماء کو دیکھیں تو ہمارے ہاں اس وقت
جو اجماع کا تصور ہے نا وہ بھی ہماری مسجد کی کمیٹی کے اتفاق پہ ہوتا ہے کہ چونکہ ان کا اتفاق ہو گیا تو ہمارے نزدیک وہ بھی اجماع ہوتا ہے. تو امت کی علمی روایت کہتی کیا ہے موسیقی کے بارے میں. اور دین کے اندر جب آپ زبان کھولیں گے تو اس کی بنیاد قرآن و سنت میں ہونی چاہیے. تو ہم نے اس سب پر کام کیا ہے. ہمارا ایک پورا منظم نظام فکر ہے, اس کو لوگ پڑھیں. موسیقی کی ایک ایک روایت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ارشاد کو ہم حجت سمجھتے ہیں, سر تسلیم خم کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مومن اللہ کے پیغمبر کے فیصلوں کو ماننے سے انکار کر دے تو قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا. تو یہ قرآن نے فیصلہ کر دیا. تو اللہ کے پیغمبر کے ارشادات کی روشنی میں ان تمام چیزوں کو ہم نے سمجھا ہے اور اس پہ ایک نقطہ نظر بیان کیا, اس سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے. یہیں پر میں یہ سوال شامل کر لوں کہ آپ نے اللہ کے پیغمبر کے ارشادات کی روشنی کا ذکر کیا, تو یہ جو جس مکتب فراہی کا آپ نے اس سے قبل تذکرہ کیا, حمید الدین فراہی کی طرف منسوب ہے, پھر امیر احسن اصلاحی اور پھر غامدی صاحب, یہ تو وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پرائمری سورس کے طور پہ مانتے ہیں. یعنی حجیت حدیث کا تو یعنی حدیث کو درخور اعتنا نہیں لاتے یہ لوگ. اور ایک طرح سے یہ آپ یوں کہہ لیں کہ اگر میں اس زبان میں کہوں جو الزام کی زبان ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کا انکار کرتے ہیں. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, ایک طرف حجیت حدیث کا انکار اور پھر دوسری طرف انہی ارشادات پر عمل کرتے ہوئے اس کو؟ یعنی غامدی صاحب کی جو معلوم تاریخ ہے وہ 1970 سے شروع ہوتی ہے, آج 50 سال ہو گئے. ان 50 سالوں میں ان کے قلم اور زبان سے اگر کوئی شخص ایک فقرہ ایسا دریافت کر کے لا دے تو یہ تاریخ انسانی کے لیے ایک بڑا مارکہ ہوگا کہ اس شخص نے کبھی اپنی زبان سے یا اپنے قلم سے یہ کہا ہو کہ میں حجیت حدیث کا قائل نہیں ہوں. غامدی صاحب کی جو کتاب ہے میزان, اس کا پہلا صفحہ کوئی شخص کھولے, وہ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ روئے زمین پر دین کا تنہا ماخذ وہ پیغمبر کی ذات والا صفات ہے. میں تو قرآن مجید سے بھی واقف نہیں ہوں بھائی. آپ لوگ یا دنیا کہتی ہے جی حجیت قرآن, میں واقف ہی نہیں ہوں قرآن مجید کیا ہے. میں ایک شخص سے واقف ہوں, یہی بات انہوں نے لکھی ہے, اور وہ ہے پیغمبر کی ذات. وہ شخص کھڑے ہو کے دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا کا فرستادہ, میں خدا کا چنیدہ, میں خدا کا منتخب کردہ ہوں, مجھ پر وحی آتی ہے, وہ مجھے یہ حکم دے کہ جاؤ پتھر کی سلیٹوں کے اوپر لکیروں سے دین اخذ کرو, میں اس کو اخذ کروں گا. تو پیغمبر کی ذات ہمارے ہاں دین کا ماخذ ہے. ذات, پیغمبر کی ذات اور پیغمبر کے ارشادات. اب پیغمبر کی ذات ہے تو جو پیغمبر کہیں گے اس کے مطابق دین قرار پائے گا. پیغمبر نے کس چیز کو دین قرار دیا ہے, پھر یہ فکر کہاں سے آئی؟ میں بیان کرتا ہوں. پیغمبر نے ایک چیز کو پھر بطور دین مجھے دیا ہے, وہ کیا چیز ہے, اس کے مستقل بذات ماخذ یا سورسز کیا ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے قرآن, اور اس کی سنت ہے. وہ سنت بھی قرآن کے امتثال امر میں ہے, وہ پہلے سے پائی جاتی تھی. نماز بھی تھی, روزہ بھی تھا, زکوٰۃ بھی تھی. خود قرآن مجید بتاتا ہے کہ پہلی دفعہ یہ کام میں نہیں کر رہا آپ کے ساتھ, پچھلی امتوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. تو قرآن کا امتثال امر ہے سنت. اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت میں جاری فرمایا. جاری فرمانے کے بعد آپ ایک انسان تھے, آپ کا اسوہ حسنہ, آپ کی سیرت و سوانح, دین کی شرح و وضاحت, تفہیم و تبیین پہ مبنی آپ کے اجتہادات, آپ کے اطلاقات, اس سب کی تاریخ بھی ساتھ ساتھ مرتب ہو رہی تھی. تو ایک ہے قرآن, ایک ہے سنت, اور ایک ہے خبر احاد. یہ تینوں چیزیں ہمارا علم بالکل الگ الگ کیٹیگرائز کرتا ہے. آپ امام شافعی سے لے کر ابن حزم تک اور شاطبی سے لے کے شاہ ولی اللہ تک ہر ایک کو پڑھ جائیں, وہ سب یہ بتاتے ہیں کہ ان تینوں کو الگ الگ کرنا ہے. یہ کیٹیگرائزیشن ہونی چاہیے اس کی. مثال کے طور پہ حدیث حدیث ہے, سنت سنت ہے, قرآن قرآن ہے. ایک جو غلط فہمی ہوئی امت کے اندر وہ یہ, جس کو ہم سمجھتے ہیں اور ہم نے اس کے اوپر اپنا نقد بھی پیش کیا ہے, کہ حدیث کی کیٹیگرائزیشن سنت کے ساتھ نہیں ہونی. سنت مستقل بذات دین کا ماخذ ہے, اور صرف ہم نہیں کہتے, اس کو بہت سارے لوگوں نے پیش کیا. شاہ ولی اللہ کو آپ پڑھیں, ان کی حجت اللہ البالغہ میں 6 باب ہے جس کے اندر وہ یہی بات بیان کرتے ہیں کہ یہ سنت کے مستقل بذات دین ہے. یہاں پر برصغیر کے اندر سید سلیمان ندوی نے دنیا کو پکار کے بتایا کہ ان دو چیزوں کو الگ کرو. یہ متواتر عمل مستقل یہ خبر احاد ہیں, انڈیویجول انڈیپینڈنٹ رپورٹنگ ہوتی ہے. اس کو سمجھا جائے گا, اس پر حکم لگایا جائے گا. ہمارے علم کا اتفاق ہے کہ ضمنی ماخذ ہے. پھر ہم نے
حدیث کیا ہے کہ عنوان سے 35 گھنٹوں کی گفتگو کی ہے 23 اعتراضات سیریز میں. اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے کیا ارشادات ہیں خود حدیث کے بارے میں اس کو بیان کیا ہے. صحابہ اکرام کا رویہ کیا ہے, سیدنا ابوبکر کا, سیدنا عمر کا, عہد بہد تابعین تک, اور پھر اپنا موقف بیان کیا ہے. تو میں سادگی سے 1 منٹ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دین کی شرح و وضاحت تفہیم و تبیین کرتے ہیں. کسی حکم کو جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے اس کا یا کوئی عقلی مضمر ہوگا یا لسانی مضمر ہوگا, وہ اللہ کا پیغمبر کھولے گا, یا کوئی محتمل الوجوہ صورت تھی, 2 امکانات تھے, اس میں وہ فیصلہ کر دیں گے دین کی ہدایت کو سامنے رکھ کے. مثال اس کی ایک لے لیتے ہیں, قرآن مجید نے کہا 2 بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. دین کا ہر حکم مبنی بر علت ہوتا ہے, وہ حقیقت جہاں پائی جائے گی مماثل صورتحال پر اس کا اطلاق ہو جائے گا. اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ پھوپھی اور بھانجی اور خالہ اور بھتیجی کو بھی نہیں جمع کر سکتے. رحمی رشتے ہیں, جو کام 2 بہنوں میں ہو رہا تھا وہ یہیں ہو رہا ہے. تو اب میں جب اس حدیث کو پڑھوں گا تو میرے لیے یہ قرآن کے ایک عقلی مضمر کا بیان ہے, اور قرآن نے مجھے پابند کر دیا ہے کہ پیغمبر جب کوئی فیصلہ کر دیں تو سر تسلیم خم کرنا ہے. تو میرے لیے یہ قرآن, ہم حدیث کو کبھی بھی اس کے انتقال کی اس نوعیت سے کہ ضمنی ماخذ دیکھ, میرے لیے یہ حدیث قرآن بن گئی ہے. یعنی میرے لیے یہ حدیث قرآن بن گئی ہے اس لیے کہ یہ قرآن کہ قرآن ہی کا ایک عقلی مضمر ہے, اس کو رسول اللہ نے کھولا ہے. تو ہم تو اس بحث میں بھی نہیں جاتے کہ یہ خبر واحد ہے, ایک بندہ بیان کر رہا, نہیں, وہ ایک بندہ بھی بیان نہ کرے, کہیں پر لکھی ہوئی مل جائے اور ثابت ہو جائے پیغمبر کا ارشاد ہے, تو اس کی بھی حجت کو تسلیم کرتے. تو میں آخر میں بتانا چاہتا ہوں کہ غامدی صاحب کی کتاب میزان میں پورے ذخیرہ حدیث سے 1400 احادیث کا نمائندہ انتخاب ہے جو اس کتاب کے اندر موجود ہے. اور گزشتہ 10 سال سے ہم حدیث کے اوپر کام کر رہے ہیں. حدیث کے پورے ذخیرے میں ایسی بے شمار حدیثیں اس کو ہمارے روایتی علم سلجھا نہیں سکا, ان کو بھی ہم قبول کرتے ہیں. میں نے خود بطور ایک محقق اور عالم کے ان کے ساتھ کام کیا ہے. کوئی 35-40 ہزار روایت پہ بھی ہماری کتاب چھپ رہی ہے علم النبی کے نام سے. کوئی ایک روایت ایسی نہیں ہے اس کو ہم نے رد کیا ہو. تو روایت کو روایت کی جگہ پر رکھا جائے گا, وہ شرح و وضاحت ہے, وہ تفہیم و تبیین ہے, وہ بیان ہے, یعنی بیان اصل نہیں بن سکتا. یہ جو فکر ہے یا یہ جو الزام ہے اس کو آپ ٹوٹلی رد کر رہے ہیں؟ یہ بالکل بیہودہ الزام ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, لوگوں نے پڑھا ہی نہیں ہے. یعنی اگر کسی شخص میں ادنا بھی علمی ذوق ہو تو وہ ہمارے مکتبہ فکر کے بارے میں, اور میں آپ کو یہاں پر یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس جگہ پر حدیث کی پلیسمنٹ ہم نے کر دی ہے, یعنی وہ قرآن مجید کے حکم کا تقاضا ہے کہ پیغمبر کی بات کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے. اس کے بعد روئے زمین پر انکار حدیث کا فتنہ کبھی کھڑے نہیں ہو سکتا. یہ جتنا انکار حدیث کا فتنہ تھا وہ پیدا یہاں سے ہوتا تھا کہ پہلے آپ حدیث کو دین کے سورسز سے الگ کر کے ایک سورس بناتے تھے, اور پھر جب وہ سورس نہیں بن پاتا تھا لوگ کہتے تھے بھئی یہ کیسا دین کا سورس ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پابند کیا ہے کہ آپ نے یہ پیغام پہنچانا, نہیں پہنچایا فما بلغت رسالہ, آگے جان کٹ جائے گی آپ کی. اور ایک آدمی کے کان میں آپ نے دین کی مستقل بذات ہدایت بتا دی, اور 200 سال بعد امام بخاری نے, وہ اگر نہ لکھتے تو دین کہاں جاتا میرا. تو ہم نے یہ بتایا یہ قرآن ہے, یہ سنت ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزیں ہمیں ملی ہیں, ایک قرآن, ایک سنت, ایک آپ کی علم و عمل کی روایت. علم و عمل کی روایت کو قرآن و سنت کے تحت دیکھنا ہے, اور اس میں کوئی مستقل بذات انڈیپینڈنٹ چیز بیان نہیں ہو رہی. تو اس کے بعد جب لوگ اس موقف کو پڑھیں گے, سمجھیں گے, اور میں یہاں یہ عرض کر دوں جب ہمارا حدیث پہ کام دیکھیں گے تو ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ گزشتہ صدی کے اندر حدیث کی اس سے بڑی خدمت نہیں ہوئی. ویسے ایک سوال بہت سادہ سا میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ سب کام غامدی صاحب نے اس لیے کیا کہ مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں, اور فرقہ واریت کی اور ان سب چیزوں کی جب بات ہوتی ہے تو ظاہر غامدی صاحب پہلے صف میں کھڑے نظر آتے ہیں اس کے مخالفین میں. تو خود سے ایک فرقہ کھڑا کر دینا, آپ نے بھی کہا کہ ہمارے مکتبہ فکر میں, تو خود سے ایک مکتب کھڑا کر دینا, ایک فرقہ کھڑا کر دینا, تو کیا یہ وہی نہیں ہے فرقہ بندی ہے؟ بالکل نہیں ہے. فرقے میں بالکل نہیں, فرقے میں, مسلک میں اور مکتبہ فکر میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. مکتبہ فکر دنیا کی سب سے محمود ترین چیز ہے, علم کو بڑھانے کا باعث بنتا ہے. صحابہ اکرام نے جس وقت غور و فکر کیا ہے, بنیادی 2 چیزوں کو لے لیں. مثلا قرآن مجید ہے, اس کی جو قراتیں ہیں جن کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص عہد میں رخصت کے طور پہ پڑھنے کی اجازت دی, اور پھر سورہ قیامہ کے اندر قرآن مجید نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ایک قرات ہم دیں گے, اس کی آپ نے پیروی کرنی ہے. تو خود صحابہ کے مابین اختلاف ہوا کہ یہ جو پیچھے اجازت دی گئی تھی اس روایت اور ہسٹری کو آگے بڑھانا ہے کہ نہیں بڑھانا, خود اختلاف ہوا. تو 2 مکاتب ہے فکر وجود میں آ گئے. مکتب فکر کیا ہوتا ہے؟ مکتب فکر وہ ہوتا ہے کہ جو علم کی ایک پرنسپلڈ اپروچ رکھتا ہے, ایک اپسٹمالوجی رکھتا ہے, ایک نظام فکر رکھتا ہے, اس کے نظریے سے وہ چیزوں کو دیکھتا ہے. دیکھیں میں سادہ مثال سے آپ کو سمجھاؤں. آپ طب میں ہیں,
طب میں اس وقت بھی 2 مکاتب ہے فکر ہے. ایک ہومیوپیتھک کا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بندے کی طاقت اور امیونٹی کو اتنا بڑھاؤ کہ وہ امراض کا خود علاج کر سکے. اور دوسرا ایلوپیتھی کا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم نے جزء میں جا کر اس جگہ کو ٹھیک کرنا ہے جس سے مرض ختم ہو جائے گا. تو دنیا کی ترقی، علوم کا ارتقاء، وہ پیدا ہی اس سے ہوتا ہے. اسلامی تاریخ کی جو پوری تراث ہے وہ انہی مکاتب ہائے فکر کی رہین منت ہے جس سے علم کا ذخیرہ وجود پذیر ہوا ہے. امام شافعی کا ایک نقطہ نظر ہے، حنفیوں کا ایک نقطہ نظر ہے. مثلا حنفی نقطہ نظر میں وہ یہ بیان کریں گے خبر واحد کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. تو وہ بتائیں گے کہ ہماری پرنسپل اپروچ یہ ہے کہ جب تک وہ خبر مشہور کے درجے پہ نہ پہنچے قرآن کے خاص میں تعمیم نہیں کر سکتی. اس کے بعد شاطبی ہیں، ان کا ایک نقطہ نظر ہے. پوری مقاصدی فکر دی تو امام ابن تیمیہ ہیں، وہ تو ذروہ سنام ہے اس پوری روایت کے. تو یہ سب لوگ ایک پرنسپل، تو علم کی راہ پر جب آپ کھڑے ہوتے ہیں مکتبہ فکر وجود پذیر ہوتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ لوگوں کی علم میں توسع کا باعث بنتا ہے. یہ رحمت ہے امت کے اوپر. مسلک کب بنتا ہے؟ مسلک تب بنتا ہے کہ جب آپ کفر کو، شرک کو، بدعت کو، جو آپ کے مکتبہ فکر میں وجود پذیر ہو گئی ہے، اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع کرتے ہیں. تو یہ پیرامیٹر ہے کہ کفر ہو، شرک ہو، بدعت ہو، اگر کوئی مکتبہ فکر اس کو اپنا وجہ امتیاز بنا لے تو وہ مسئلہ، یہ تفرقے کی بنیاد بنتا ہے. یہ نہ ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. علم کی اپروچ ہے، ممکن ہے کل 10 نئی اپروچز پیدا ہو جائیں. یہ تو علمی فکر پر بہت ساری بات ہو گئی. میں چاہوں گا تھوڑی سی آپ کے حوالے سے بھی بات ہو. غامدی صاحب نے ایسا کیا دیکھا آپ میں کہ ظاہر ہے ان کے اور بھی تو شاگرد تھے کہ انہوں نے اپنی بیٹی آپ کے حوالے کر دی؟ لوگ کہتے ہیں حسن الیاس صاحب داماد ہیں غامدی صاحب کے. جی داماد تو ہیں، اللہ کا بڑا شکر ہے. اللہ تعالیٰ کے بھائی بعض فیصلے ہوتے ہیں زمانی لحاظ سے، انسان کے کوئی اقتصابی فکر نہیں ہوتی ہر چیز میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے. میرا جو انتخاب ایک معاملے میں ہوا اس کے اندر بہت سارے پہلو تھے. میرا تو میں کل بھی کسی جگہ پہ کہہ رہا تھا کہ میری اہلیہ سے پہلا جو معاہدہ ہوا ہے وہ نکاح کے موقع پہ ہوا ہے. میں نے تو کبھی ان کو دیکھا بھی نہیں تھا. میں جب ملیشیا یہاں سے گیا، وہ پاکستان میں تعلیم پا رہی تھی اس وقت، تو دونوں خاندانوں کے دل میں بات آئی. تو بعض چیزیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں زمانی لحاظ سے ہو جاتے ہیں. مشکل نہیں ہوئی اس میں آپ کا خاندان ایک مذہبی فکر اور غامدی صاحب کا خاندان؟ خاندانی سطح پہ یقیناً ابتدا میں بڑی مشکلات تھیں، لیکن میرے والدین کی بڑی سپورٹ رہی اس سب میں. اور جس وقت ہماری یہ تقریبات ہوئیں اس میں سب لوگ شریک بھی ہوئے. تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا، لوگوں میں کچھ وسعت پیدا ہوئی ہے. اور باقی ان کی ایک ہی بیٹی تھی، اس کے لیے ایک ہی شخص کا انتخاب ہو سکتا تھا. کوئی سارے شاگردوں کے لیے ان کو پھر 25-30 بیٹیاں پیدا کرنی پڑتی. ویسے گزشتہ دنوں میں غامدی صاحب کا ریاست اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جب ایک بیانیہ سامنے آیا تو پھر بہت سے لوگوں نے اس پر بات کی. آفتاب اقبال صاحب آپ سے بڑے ناراض نظر آئے. لیکن میرا زندگی میں یہ اصول ہے کہ جس وہ وقت کہہ رہے ہیں پہلے تو ہمارا ڈائریکٹ رابطہ ہوتا تھا، ابھی درمیان میں حسن الیاس صاحب آ گئے، یہ جو سیکٹری آتے ہیں درمیان میں تو رابطے خراب کر دیتے ہیں بڑوں کے. میرا ایک اصول ہے اپنی چھوٹی سی جو میں نے پبلک لائف گزاری ہے، وہ اصول یہ ہے کہ جب تک کوئی شخص استدلال لے کے میرے سامنے نہیں آتا، ٹھیک ہے، میں اس کی کسی بات کو قابل اعتنا بھی نہیں سمجھتا کہ اس پہ رسپونڈ بھی کروں. استدلال بیان ہونا چاہیے. مثلا کسی شخص کو مجھ سے کوئی اختلاف ہے، مجھ سے کوئی شکایت ہے، تو وہ میرے پاس آئے اور اپنا استدلال میرے سامنے بیان کرے کہ جی یہ میری حق تلفی ہوئی ہے یا میرے خلاف زیادتی ہوئی ہے. اس استدلال پر میرا جو موقف ہوگا وہ میں دوں گا اور اس شخص کو دوں گا جس وقت میں اس کی براہ راست بات سنوں گا. اور پھر یہ اس کی دینی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ میرے اس موقف کو دنیا تک پہنچائے. تو اس طرح کی چیزوں کو میں بالکل قابل احترام نہیں سمجھتا. دنیا بھر میں لوگ رابطہ بھی کرنا چاہتے ہیں، انٹرویوز بھی کرنا چاہتے ہیں. اگر ان کی خواہش کی تکمیل نہیں ہوتی، اس پر وہ افسردہ ہوتے ہیں، تو میری ہمدردیاں ہر اس شخص کے ساتھ ہیں جس کے یہاں یہ افسردگی پیدا ہوتی ہے. لیکن اس کے نتیجے میں لوگ اس طرح کے الزامات لگانا شروع کر دیں کہ بھئی فلاں امریکہ سے پیسے لیتا ہے. تو اس طرح کی مذہقہ خیز چیزیں ہیں کہ جب تک اس کا استدلال، وہ تو لگا ہے نا، اب اس کے بارے میں کچھ تو اس میں حدیث میں آ گیا ہے جب الزام لگایا جاتا ہے تو البینۃ علی المدعی، وہ مدعی کو بینہ پیش کرنا ہے. اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ لوگ استعمار کے ایجنٹ ہیں، الزام لگ گیا ہے، آپ جواب دیں. ہماری دینی اخلاقیات تو یہ نہیں ہے. دینی اخلاقیات یہ ہیں کہ الزام لگانے والے نے دلائل لے کر آنے ہیں. میں کیوں تردید کروں بھائی؟ وہ تو کہہ رہے ہیں میرے پاس بہت سارے ثبوت ہیں. ان کو کہیے دنیا کے سامنے لے آئیں اگر ثبوت ہے تو. کیوں نہیں آئے اب تک سامنے؟ وہ ثبوت لائیں، دنیا کے سامنے لائیں. دنیا جو ہے وہ کھرے اور کھوٹے کا محشر ہے، اور زمانہ ایسا صراف ہے کہ وہ کھوٹے کو تو قبول کرتے نہیں، کھرے کو بھی بڑی مشکل سے کرتا ہے. تو جس شخص کے پاس روئے زمین پر جس بھی حوالے سے جو بھی ثبوت ہے لے آئے سامنے. جب وہ سامنے آ جائیں گے، قابل اعتماد بنیں گے، اس وقت آپ میرے سامنے وہ متعین
ثبوت رکھیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ مثال کے طور پہ جی یہ آپ کی آواز ہے، اس میں آپ یہ دعویٰ تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ مثال کے طور پہ کسی کے ایجنٹ ہیں، یہ ثبوت رکھیں گے. تو ہمارے معاشرے کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر چوتھے آدمی کے بارے میں آپ کو دلچسپ بتاؤں، شروع میں جب غامدی صاحب سے متاثر ہوا اس دن میں کسی سے ذکر کر رہا تھا، تو کراچی میں ایک علماء کی بڑی مجلس تھی، اس پہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں میں نے ذکر کیا ان کا. تو وہاں پر ایک بڑے ہی معتبر آدمی تھے، یعنی میں ان کا نام یہاں نہیں لے سکتا، لیکن ایک علماء میں ان کا ایسا ممتاز اور نمایاں مقام ہے کہ صف اول کے علماء پاکستان میں دیوبندی قیادت کے. تو انہوں نے اتنے اعتماد سے یہ کہا، اور ہم تو اس وقت بچے تھے چھوٹے سے بچونگڑے، ہمارے سامنے کہا کہ اس کی بات نہ کرو، وہ ایم آئی کا ایجنٹ ہے. ٹھیک ہے نا، ایم آئی ہمارے یہاں ملٹری انٹیلیجنس کو کہا جاتا ہے پاکستان میں. تو اب ہم سب ڈر گئے، بڑے مبہوت ہو گئے، یار حضرت کا ذریعہ علم تو پتہ نہیں کہاں تک ہوگا، ہم تو چھوٹے سے طالب علم ہیں. تو وہ جب باہر نکلے تو نکلتے ہوئے میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے ان سے پوچھا، میں نے کہا جی آپ کو کس نے بتایا؟ وہ کہنے لگا میرا ایک مرید ہے مسجد میں آتا ہے، اس نے مجھے بتایا. تو اب اتنا بڑا دعویٰ آپ نے کر دیا، لوگوں تک پہنچا دیا. آپ سوچیں اگر میں اس سے یہ اثر لے لیتا اور میں یہ دل میں خیال پیدا کر لیتا کہ ایک شخص ایجنٹ ہے اور روز قیامت یہ ثابت ہوتا کہ نہیں ہے، تو ان کے لیے وبال جاریہ تھا. جتنے لوگوں کو انہوں نے بتایا وہ ان کے لیے اس پر احتساب ہونا ہے قبر میں. تو ہمیں اپنی آخرت، حقیقت یہ ہے کہ علمی اختلافات شخصی اناؤں پہ جب چوٹ پہنچتی ہے تو اس سب میں ہم اپنی آخرت فراموش کر دیتے ہیں، اور ہمارے اندر یہ ہمت بھی نہیں ہوتی کہ اس شخص سے براہ راست بات کریں اور اس کو جا کر کہیں کہ یہ دیکھو یہ میرے پاس ثبوت ہے. وہ جواب نہ دے، آپ جائیے پبلک میں، اس کے بعد آپ کہیے کہ یہ ثبوت ہے، یہ ان کا موقف ہے، دونوں کو ساتھ بیان کریں اور پھر لوگوں پہ چھوڑ دیں، پھر زمانہ اپنا فیصلہ کر دے گا. آخر میں نوجوان جو مدارس کے فضلاء ہیں ان کو اگر مخاطب کر کے کچھ کہنا چاہیں تو کیا کہیں گے؟ میں صرف یہ عرض کروں گا کہ مدارس جس اصول پر بننے چاہیے تھے وہ قرآن مجید کا ایک حکم ہے. مدارس کا جو ادارہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وجود پذیر کیا، یہ اتنا مقدس ادارہ ہے. مسجد کا ادارہ پیغمبر نے بنایا ہے، مدارس کا ادارہ خدا نے بنایا ہے. خدا نے سورہ توبہ کے اندر یہ کہا ہے کہ ہر معاشرے میں سے کچھ لوگوں کو اٹھنا چاہیے ہے اور اٹھ کر وہ نکلیں. کیوں؟ یہ تفقہ فی الدین، دین میں تفقہ پیدا کریں، دین کے اندر اتریں، اس کے معارف کو سمجھیں، اس کی حقیقت کو دریافت کریں اور ایک علمی ریاض سے گزریں. اس علمی ریاض سے گزرنے کے بعد اپنے معاشرے میں جائیں اور انذار و دعوت کا کام کریں. یہ خدا کا بنایا ہوا ادارہ ہے اور یہ معاشرے کے لیے فرض کفایہ ہے. کچھ لوگوں نے نکلنا ہے، سب نے نہیں نکلنا. خود قرآن مجید نے کہا کچھ لوگ ہوں گے جو نکلے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی چیز کی اسپیشلائزیشن پیدا کرنا یہ اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ میں اس کی صلاحیت ہو. اگر آپ میں صلاحیت نہیں ہے تو آپ اسپیشلائزیشن پیدا نہیں کر سکتے. تو دین کے علماء ان لوگوں کو بننا چاہیے جن کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے. یہ صلاحیت نہیں ہوگی تو آپ دین کا علم حاصل کرنے جائیں گے اور کم صلاحیت کے ساتھ وہی کام کریں گے جو ہمارے یہاں عطائی اطباء کرتے ہیں سڑکوں پہ بیٹھ کے. تو دین کے طلباء کو آخری نصیحت آپ نے پوچھا وہ یہ ہے کہ اپنا جائزہ لیں کہ اللہ نے آپ کو عالم بننے کے لیے پیدا کیا، اگر نہیں کیا تو کوئی ہنر سیکھیں اور ان لوگوں کے لیے وہ جگہ خالی چھوڑ دیں جن کو اللہ نے صلاحیت دی. بہت شکریہ حسن الیاس صاحب وقت کے لیے اور ان تمام موضوعات پر گفتگو کے لیے. ناظرین، ہم نے آپ کے سامنے بہت سی فکریں کھول دی ہیں اور یہ گفتگو آپ کے دامن میں ہے. اس پر اعتراض کرنا، اس پر فیڈ بیک دینا، اس پر کامنٹ کرنا یہ آپ کا حق ہے. آپ کی رائے کیا ہو سکتی ہے یہ آپ نے ہمیں اپنے فیڈ بیک میں، اپنے کامنٹس میں بتانا ہے. اگلی پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اجازت دیجیے اپنے میزبان عامر عثمانی کو. اللہ کے امان.